آپ نے DGISPR کو سنا ہوگا کہ اس نے کہا کہ ہمارے اندر جو روح پھونکی گئی ہے افواج پاکستان کے اندر، اور یہ جو جذبہ ہے، یہ جو ایمانی قوت ہے، یہ اس سلوگن سے آتی ہے جو جنرل ضیاء الحق شہید نے دیا تھا، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، اس کے اندر جو اسلام ہے، it is part not personally of our beliefs of each one of us, it is part of our training, it is part of our faith. ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، that's what drives us, that's it. ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کی روح کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے اور جہاد کی روح کو اگر افواج سے نکال دیا جائے تو پھر نہ وہ افواج لڑنے کے قابل رہتی ہے، نہ وہ قومیں جو ہے وہ لڑنے کے قابل رہتی ہے۔ جہاد افغانستان پاکستان کی جنگ تھی اور ایک شخص کا فیصلہ تھا کہ ہم نے روس کو افغانستان سے واپس بھیجنا ہے، اور جب یہ فیصلہ کر لیا تو بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی۔ میرا نام لیا گیا کہ یہ اعجاز الحق شہید جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں اور ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں، تو وہ صدر اپنی کرسی سے اٹھ کر آیا اور میرا منہ چوما اس نے۔ دہشت گردی لے کر آئی الذوالفقار پاکستان میں پہلی دفعہ۔ جو لوگ ضیاء الحق شہید سے آج بھی محبت کرتے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کو برا کہتے ہیں وہ بھی اسلام کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر گیا یہاں پہ پاکستان میں۔ اور افواج پاکستان سے دونوں سے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری مخالف حکومت تھی جس نے شاید اس وقت 17 اگست کو خوشی منائی ہو، ان سے تو ہمیں کوئی امید نہیں تھی۔ ایک فوجی جو فوجی وردی کے اندر شہید ہوا، جیب میں قرآن لے کے، یہ فرض بنتا تھا افواج پاکستان کا بھی اور حکومت کا بھی کہ دونوں مل کر۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ بے نظیر کے حادثے کے بعد ان کی اپنی حکومت آ گئی۔ اگر 88 کے حادثے کے بعد ہماری حکومت آئی ہوتی اور میں اس کا سربراہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ کس طرح نہیں پکڑے جاتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ دو تین چیزوں پہ گفتگو کرنی تھی، خاص طور پر ایک تو شہدائے بہاولپور کی برسی کی مناسبت سے، دوسرا مارکہ حق کی مناسبت سے، اور پھر 14 اگست کی مناسبت سے بھی۔ تو ایک سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس گرمی کے موسم میں جبکہ ہم اتنا اعلیٰ بندوبست نہیں کر سکے جس طرح باقی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرنی تھی کہ یہ سال 14 اگست جو ہے وہ الحمدللہ 1981 کے بعد ایک بڑے جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ منایا گیا، اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ 14 اگست کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ یہ 1981 مارچ میں جب پاکستان ایئر لائن کا جہاز دہشت گرد تنظیم الذوالفقار یہاں سے اغوا کر کر افغانستان لے کر گئی تھی، اور اس جہاز کے اندر ایک کیپٹن طارق رحیم تھے جن کو یہ سمجھا گیا کہ یہ جنرل رحیم الدین کا بیٹا ہے غلط فہمی سے۔ وہ اس وقت تعینات تھے ایمبیسی کے اندر، پاکستان ایمبیسی کابل کے اندر، اور ان کو جہاز کے اندر شہید کر کے اور بے دردی کے ساتھ ٹارمک میں پھینکا گیا، اور اس کے عوض انہوں نے 58 دہشت گرد جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے ان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے اندر وہ شخصیت بھی تھی عابد بٹ کے نام سے، جس نے جنرل ضیاء الحق شہید کے جہاز پہ جو ہے میزائل مارا تھا، اور وہ اللہ کا قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی زندگی تھی تو وہ سورج کے اور جہاز کے بیچ میں آ کے تو ڈائیورٹ ہو گیا اور وہ جہاز کو نہیں لگا وہ میزائل جو تھا، تو قوم کے اندر ایک بالکل مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ تو وہ سال تھا کہ جب جنرل ضیاء الحق شہید نے یہ فیصلہ کیا کہ 14 اگست ہم اس طرح منائیں گے کہ اس قوم کو ایک متحد کیا جائے، ایک نیا جذبہ ڈالا جائے اس کے اندر، اور ایک نیا ولولہ پیدا کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آزادی کا معنی کیا ہے اور آزادی کا مقصد کیا ہے۔
پھر وہ سال تھا 14 اگست کا، جب سائرن بجتے تھے صبح، ساری چیزیں رک جاتی تھیں، اور اس کے بعد پھر ایک رنگا رنگ تقریبات ہوتی تھیں جشن آزادی کے حوالے سے. اور الحمدللہ وہ سلسلہ جب سے چلتا رہا، بیچ میں اونچ نیچ آتی رہی، لیکن لوگ پھر بھی 14 اگست کو سوائے جو کہ تھوڑا بہت خوشی مناتے ہیں سلنسر نکال کے اپنے، اس کے علاوہ تقریبات بڑی اچھے طریقے سے ہوتی ہیں. تو اس سال جو ہے اسی حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ پھر مارکہ حق ہوا اس دفعہ، اور ایک دفعہ پھر سے آپ نے DGISPR کو سنا ہوگا کہ اس نے کہا کہ ہمارے اندر جو روح پھونکی گئی ہے افواج پاکستان کے اندر، اور یہ جو جذبہ ہے، یہ جو ایمانی قوت ہے، یہ اس سلوگن سے آتی ہے جو جنرل ضیاء الحق شہید نے دیا تھا، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. اور بیچ میں جنرل ضیاء الحق شہید کے بعد ایسے بھی آرمی چیف آئے تھے فوج کے اندر، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، جن پہ بڑا دباؤ پڑا کہ جہاد کے لفظ کو نکالا جائے، نصاب سے بھی نکالا جائے اور فوج سے بھی نکالا جائے. تو بہت سی ایسی یونٹیں تھیں جن کے بعد باہر لکھا ہوتا، ہر یونٹ کے بعد لکھا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، تو انہوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی. لیکن یہ ایسا جذبہ ہے کہ جہاد کی روح کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے اور جہاد کی روح کو اگر افواج سے نکال دیا جائے تو پھر نہ وہ افواج لڑنے کے قابل رہتی ہے، نہ وہ قومیں جو ہیں وہ لڑنے کے قابل رہتی ہیں. کیونکہ جہاد کے حوالے سے جو چیز بھی آئی، چاہے وہ نصاب میں آئی، چاہے وہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے آئی، یہ سب قرآن سے لی گئی تجویزیں. تو اس سلسلے میں الحمدللہ کہ اس دفعہ مارکہ حق کے بعد وہ تو بہت لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو ہمارے ہیروز تھے ایئر فورس کے، افواج پاکستان کے، تو ان کو اس دفعہ 14 اگست کی تقریب میں میڈل دیے گئے جس کو ہم سراہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ قربانی دی ان کے لیے ہمارے نہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد رکھیں گی، جنہوں نے ہماری ہر لڑائی میں 48 کی ہو، 65 کی ہو، 71 کی ہو، ہر لڑائی کے اندر اپنی جانوں کی قربانی دی. اور اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ مارکہ حق، جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کچھ وزراء نے بھی بڑکیں بھی لگائیں اور غلط باتیں بھی، کئی لوگوں نے اپنی فتوحات کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی. کئی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے کسی کی خاطر یہ جنگیں جہاد جو ہے وہ کیا تھا. اور میرا خیال ہے نہ ان کو اس چیز کا علم ہے، نہ ان کی اتنی سوچ ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس نظریے کے پیچھے کیا تھا اور کیا قوت تھی اور کیا طاقت تھی اور کیا اللہ کی طرف سے اس کے اندر جو اللہ کی نعمت اور اس کی برکت اس میں شامل تھی. کہ جہاد افغانستان کے اندر 2 سال تک نہ تو کوئی امریکہ بیچ میں شامل تھا، نہ اس کے اندر کوئی اور شامل تھا. وہ صرف پاکستان کی جنگ تھی اور ایک شخص کا فیصلہ تھا کہ ہم نے روس کو افغانستان سے واپس بھیجنا ہے. اور جب یہ فیصلہ کر لیا تو بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر کے دیا کہ جب آپ ایمان کی قوت سے لڑیں گے تو آپ کوئی بھی سپر طاقت ہو اس کو آپ گھٹنے ٹکوا سکتے ہیں. تو الحمدللہ روس کے اندر سے آپ نے دیکھا کہ 6 اسلامی ریاستیں بھی نکلیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب شوکت عزیز صاحب کے ساتھ میں ازبکستان گیا تھا، اور اب ان کے وہ صدر جو تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، اسلام کریموف. تو جب وہاں تعارف ہو رہا تھا دونوں طرف سے اطراف سے آئے ہوئے وزراء کا، تو جب میرا نام لیا گیا کہ یہ اعجاز الحق شہید جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں اور ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں، تو وہ صدر اپنی کرسی سے اٹھ کر آیا اور میرا منہ چوما اس نے، اور اس نے کہا کہ اس کی بدولت سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو پاکستان کا جھنڈا لگا تھا اس کی طرف اشارہ کر. تو یہ تھا وہ جذبہ. اور جن مدرسوں پہ، جن مساجد پہ 80 سال سے تالے لگے ہوئے تھے، وہ نہ صرف آزاد ہوئیں بلکہ آج وہاں پہ درس دیے جاتے ہیں اور ان مساجد سے اذانوں کی آواز آتی ہے. یہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کا
کہا کہ ایک پاکستانی فوجی شہید نہیں ہوا اس پورے مارکے کے اندر، اور ایک امریکی فوجی کو پاکستان کی سرزمین پہ پاؤں رکھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ دہشت گردی، تو دہشت گردی لے کر آئی الذوالفقار پاکستان میں پہلی دفعہ، جہاز اغوا کیے، بم دھماکے کیے، یہاں تک کہ جب بلوچستان کے اندر 70 کی دہائی میں انسرجنسی ہو رہی تھی اور اتنی فوج جتنی آج ہماری لگی ہوئی ہے، اس فوج کی مناسبت سے جو اس وقت ہماری تعداد تھی، بہت چھوٹی سی فوج ہوتی تھی اس زمانے میں، یعنی 1977 میں 3.5 کور کمانڈر ہوتے تھے، یہ فوج کا حجم تھا۔ تو تب لوگ یہاں سے جو ہے وہ افغانستان گئے اور وہاں سے اسلحہ یہاں آنا شروع ہوا، اور یہ کلشنکوف کلچر اور بندوقیں اور یہ چیزیں اس وقت سے شروع ہوئی۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو نظریہ پاکستان کا 2 قومی نظریے اور اسلامی شقیں آئین کے اندر جو آرٹیکل 2A جو اس کے پریمبل سے نکال کے ڈال دیا گیا، اس سے سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ضیاء الحق شہید سے آج بھی محبت کرتے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کو برا کہتے ہیں وہ بھی اسلام کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر گیا یہاں پہ پاکستان میں۔ ہم کیسے اس گاڑی کو سیکولر نہیں بنا سکتے، ہم کیسے اس کو اس پٹری سے نہیں اتار سکتے کہ وہ روح جو پھونک گئے آرٹیکل 2A کی کہ قرآن اور سنت کے تصادم کوئی قانون پاکستان میں نہیں بن سکتا، یہ قرارداد مقاصد کا پریمبل تھا اور اس کے اندر چلا۔ تو اس لیے ہر سال ہم دوستوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھے بھی ہوتے ہیں اس نظریے کو ایک دفعہ اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگوں کے اندر وہ جذبہ دوبارہ پیدا ہو کہ پاکستان جو ہے یہ بڑی قربانیوں سے بنا ہے اور اس کے لیے ہم نے اور بھی قربانیاں دیں۔ اب اس حوالے سے تھوڑی سی میں بات سے اور افواج پاکستان سے دونوں سے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے جرنیل آپ کے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی اسٹاف، آپ کا CGS، آپ کے 29 لوگ شہید ہوئے اور اس کے بعد آج تک کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ حکومتوں میں بھی رہے، آپ نے کیا کیا؟ لیکن ہم اس حکومت میں نہیں رہے جس حکومت میں ہمارا وہ پریشر بنتا، لیکن الحمدللہ ہمارے کہنے سے اور آپ لوگوں کی محبت سے بندیال کمیشن بنا، شجاعت کمیشن بنا، جسٹس شفیع الرحمان کمیشن بنا، اور جسٹس شفیع الرحمان کمیشن نے یہ کہا تھا کہ اس حادثے کا کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تو میرا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ تینوں رپورٹوں کو منوعن شائع کر دیا جائے تاکہ لوگوں تک وہ پہنچیں اور ان کی ریکمنڈیشنز پہ جس نے عمل نہیں کیا، جسٹس شفیع الرحمان کا جوڈیشل کمیشن تھا، وہ بھی سزا کا جو ہے مستحق ہے، چاہے وہ حکومت میں تھے چاہے وہ اپوزیشن میں تھے۔ اور مجھے افسوس اور دکھ اس بات سے ہوتا ہے کہ جو ہماری مخالف حکومت تھی جس نے شاید اس وقت 17 اگست کو خوشی منائی ہو، ان سے تو ہمیں کوئی امید نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ 17 اگست 1988 کے بعد جب الیکشن آئے نا، تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، ہمارے وہ مخالف تھے، تو لازم بات ہے ہمیں کوئی ایسی امید نہیں تھی ان سے کہ وہ اس پہ کوئی پیش رفت کریں گے۔ لیکن اس کے بعد ایسی بھی حکومتیں آئیں جس کا ہم حصہ رہے، مسلم لیگ کی حکومت آئی، افواج کی حکومت آئی، تمام چیف آف آرمی اسٹاف جتنے گزرے ہیں ضیاء الحق شہید کے بعد، چاہے وہ آصف نواز ہو، مرزا اسلم بیگ ہو، اس کے بعد جتنے آئے، جنرل پرویز مشرف، ہر کسی سے میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک فوجی جو فوجی وردی کے اندر شہید ہوا، جیب میں قرآن لے کے، یہ فرض بنتا تھا افواج پاکستان کا بھی اور حکومت کا بھی کہ دونوں مل کر اس کے پہنچتے، جناب اس کا حتمی پہنچتے وہاں۔ کیا ہوا کہ میں یہ کہتا تھا کہ آج اگر آپ انویسٹیگیشن نہیں کروائیں گے تو کل کو اوروں کے ساتھ بھی ایسے حادثے ہوں گے اور پھر خاموشی اختیار کر دی جائے گی۔ اس کے بعد بے نظیر کا حادثہ ہوا، ہم سب کو بڑا دکھ ہوا اور اس کے بھی قاتل نہیں ڈھونڈے گئے۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ بے نظیر کے حادثے کے بعد ان کی اپنی حکومت آ گئی۔ اگر 88 کے حادثے کے بعد ہماری حکومت آئی ہوتی اور میں اس کا سربراہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ کس طرح نہیں پکڑے جاتے ہوتے۔
تو ہمارے لوگوں کی بھی کوتاہی ہے اس کے اندر. اور محترمہ بے نظیر کی جو حکومت آئی تھی اس کے بعد انہوں نے بھی ہمارے حادثے کو تو امریکہ نے اور دیگر بڑی قوتوں نے دبانے کی کوشش کی تھی. بے نظیر کے حادثے کو اس کی اپنی حکومت نے دبانے کی کوشش کی, یعنی وہ سامنے نہیں ہے. لیکن جنرل پرویز مشرف پہ حملہ ہوا, بال بال بچ گئے, لوگ پکڑے گئے, ان کو پھانسی ہو گئی. شوکت عزیز پر حملہ ہوا, بال بال بچ گئے, لوگ پکڑے گئے, ان کو پھانسی ہو گئی. تو کیوں نہیں کہ جنرل ضیاء الحق شہید کے اور بے نظیر کے اور دیگر لوگوں کے جو قاتل ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا, ان کو کیوں نہیں پھانسی دی جاتی. تو یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں باور کروانا چاہ رہا تھا. اور موجودہ صورتحال میں جو ہم نے کیا, اب ایک ایسے پاکستان نے آج الحمدللہ پاکستان 10 مئی کے بعد اس ڈگر پہ پہنچ چکا ہے جہاں دنیا کی توجہ ہمارے اوپر, دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو. اور دنیا کے اندر ایک نیا ڈپلومیٹک انیشیٹو کہ ایک وقت میں ہمارے وزیر خارجہ امریکہ میں اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ چائنا کے اندر ہیں, ایران کے صدر یہاں پہ آ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو سسٹین کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ جتنے بھی سخت قوانین لانے پڑے وہ لانے چاہیے. اس میں کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, اگر سزائیں متعین نہیں ہوں گی تو وہی حال ہوگا جو آج کے پی کے میں اور بلوچستان کے اندر ہوگا. اس کے لیے جو بھی پیش رفت کرنی پڑے, اس کو جب تک نہیں روکیں گے دہشت گردی کو پاکستان کے اندر, پاکستان ترقی بھی نہیں کر سکتا, اقتصادی طور پہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور ویسے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور آج تمام پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے نام سے ہو, چاہے وہ بی ایل اے کے نام سے ہو, چاہے وہ کسی اور نام سے ہو, اس کے پیچھے تمام قوتیں جو ہیں وہ ہندوستان کی ہیں. را اس کے پیچھے ملوث ہے, موساد اس کے پیچھے ملوث, سارے پاکستان کے دشمن اکٹھے ہو گئے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ افغانستان کے ساتھ اب ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اس طرح سے اب ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر ہندوستان باز نہ آئے تو اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ان کو سبق کیسے سکھانا ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ 2 ٹوک الفاظ میں بتائے کہ اگر کوئی گلبشن یا دیو ٹائپ آئندہ کوشش کی تو ہم سمجھیں گے کہ جس طرح ڈیم بنانے پہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ ہم میزائل ماریں گے, دہشت گردی میں کوئی پکڑا گیا تو ہم اس پہ بھی میزائل ماریں گے ان کے اوپر, تاکہ وہ اس طرف دہشت گردی کروانا بند کریں. تو انشاءاللہ کل 2 بجے ہمارا سیمینار ہوگا راولپنڈی آرٹس کونسل میں, اور 5 بجے دعا ہوگی فیصل مسجد میں جنرل صاحب کے مزار پہ. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست جو ہے اس کے کوریج کے لیے وہاں پہ ضرور آئے وہاں پہ. بہت شکریہ. دیگر جماعتوں کو بھی دعوت دی آپ